بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خاصہ سال اول کے طلباء کے لیے قافیہ کا آج کا درس نمبر 2، لیکچر نمبر 2 ہے۔ کل کے درس پاک میں ہم نے علم نحو کی یہ بڑی ضخیم کتاب ہے، علم نحو کی اہمیت اور فضیلت کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اور مصنف یعنی ابن حاجب کے حالات مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج کے درس میں 2-3 بنیادی سوالات ہیں جو کہ قافیہ شروع کرنے سے پہلے طلباء کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے، علامہ ابن حاجب نے قافیہ کا آغاز بڑے انوکھے انداز میں فرمایا ہے۔ آپ جتنی بھی عربی کتب اٹھا کے دیکھ لیں، خواہ اس کا تعلق فن سے ہو، خواہ اس کا تعلق فقہ سے ہو، کسی بھی فن سے ہو، تو وہ خطبہ سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد لولیہ، اس انداز میں وہ ہمارے سلف صالحین اپنی کتابوں کا آغاز کرتے ہیں۔ مگر علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے نہیں فرمایا، بلکہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد سے فرمایا۔ سیدھا کلمے کی تعریف فرما دی۔ اللہ کی حمد کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اللہ کی حمد نہیں کی بلکہ کلمہ کی تعریف کر دی۔ تو معترض نے، اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ اے ابن حاجب، آپ نے اپنی کتاب کا آغاز اللہ رب العالمین کی حمد سے کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ سلف صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی حمد سے اپنی کتاب کا آغاز فرماتے ہیں۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ علامہ صاحب نے کسر نفسی کا اظہار فرمایا ہے۔ کسر نفسی سے مراد اپنی عاجزی کا اظہار فرماتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے نہیں فرمایا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کی یہ کتاب جس لیول کی سلف صالحین کی کتابیں ہوتی ہیں شاید کہ اس لیول کی نہیں ہے۔ اس مقابلہ سے بچتے ہوئے کہ میں اپنی کتاب کو سلف صالحین کی کتابوں جیسا سمجھوں، میں ان کے مقابلے میں اپنی کتاب رکھ دوں، اپنی کسر نفسی کا اظہار کیا اور اپنی کتاب کو سلف صالحین کی کتابوں کی طرح نہیں سمجھا، اور اس کتاب کا آغاز ان سلف صالحین کی کتابوں کی طرح نہ فرمایا بلکہ سیدھا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد سے اپنی کتاب کا مصنف علیہ الرحمہ نے آغاز فرما دیا۔ اب پھر اعتراض ہوتا ہے کہ جناب محترم، مصنف کے اس عمل سے تو حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے۔ یہ کون سی عاجزی ہے کہ آپ ایک حدیث کو ترک فرما دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کتاب کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے نہ فرمایا جائے، نہ کیا جائے، فَهُوَ أَقْطَعُ، وہ کام تو ادھورا رہتا ہے، وہ کام تو نامکمل رہتا ہے، وہ کام مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے نہ فرما کر حدیث کی مخالفت کی ہے۔ تو اس کا جواب، اس اعتراض کا جواب آگے سے دیا گیا کہ مصنف کے ایسا کرنے سے حدیث کی مخالفت لازم نہیں آتی، کیونکہ حدیث پاک کے اندر الفاظ جو ملتے ہیں کہ جس کام کی ابتدا یا آغاز حمد باری تعالیٰ سے نہ کیا جائے تو آغاز یا ابتدا کا لفظ عام ہے۔ ممکن ہے کہ اب آغاز کرنا، ابتدا کرنا 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے، تقریراً بھی، تحریراً بھی۔ تو اب لازمی تو نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی حمد لکھ کر ہی کریں، آپ تحریراً ہی اللہ کی حمد کریں تو پھر حدیث پر عمل ہوگا۔ تو ظن المؤمنین خیرا، کہ مومنین کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے،
تو مصنف اتنے بلند پایا ایک عالم دین تھے جو مشرق اور مغرب کے اندر مشہور تھے، تو وہ اللہ کی حمد تو ترک نہیں کر سکتے۔ ہمارا ان کے بارے میں حسن ظن یہ ہے، ہمارا ان کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے، اور حسن ظن ہمارا ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی حمد تحریراً اگرچہ نہیں فرمائی، لکھ کر نہیں فرمائی، تقریراً انہوں نے اللہ کی حمد ضرور کی ہوگی، یعنی اپنی زبان سے انہوں نے اللہ رب العالمین کی حمد ضرور کی ہوگی۔ تو لہٰذا اب یہ اعتراض نہیں بنتا کہ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا ہی نہیں ہے، لکھ کر نہیں کیا، تحریراً نہیں کیا، تو تقریراً انہوں نے اللہ رب العالمین کی حمد ضرور فرمائی ہوگی، اللہ کی حمد ضرور کی ہوگی، تو لہٰذا اب کوئی اعتراض اس پر نہیں رہا۔ آج کے درس کا دوسرا سوال، مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز چلو حمد باری تعالیٰ سے نہیں فرمایا، تو اپنی کتاب کا آغاز الکلمہ سے کیوں فرمایا؟ یہ ایک اعتراض ہے۔ الکلمہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب لکھا یہ ہے کہ نحوی کا مقصود بالذات، نحوی کا مقصود بالذات کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کرنا ہے، کیونکہ کلمہ اور کلام نحو کا موضوع ہے۔ پس جب تک ان دونوں کی تعریف معلوم نہیں ہوگی طالب علم کو، پڑھنے والے کو، تو وہ بحث کیسے ممکن ہوگی؟ لہٰذا کلمہ اور کلام نحو کا موضوع ہے، جب تک اس کی تعریف بچے کو، طالب علم کو معلوم نہیں ہوگی تو وہ آگے اس کی بحث نہیں کر سکے گا۔ اس لیے علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے اپنی کتاب کا آغاز نحو کے موضوع سے کیا، یعنی کلمہ اور کلام سے فرمایا، تاکہ بچہ اس کے موضوع سے خوب واقف ہو جائے، اس کا موضوع اس بچے کو ضرور معلوم ہو جائے۔ جب موضوع کسی چیز کا معلوم ہو جاتا ہے تو آگے بحث کرنا، اس پر تکرار کرنا، بات چیت کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز الکلمہ اور کلام سے فرمایا۔ پھر ایک اعتراض ہو گیا کہ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، چاہیے تو یہ تھا مصنف سب سے پہلے کلام کو لاتا، الکلام سے مصنف اپنی کتاب کا آغاز کرتا، الکلمہ سے نہ کرتا، اس لیے کہ کلام عمدہ ہے، کیونکہ کلام مخاطب کو پورا پورا فائدہ دیتی ہے نا، کیونکہ اس کے اندر اسناد ہوتا ہے، اور اسناد سے مخاطب کو پورا پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ مصنف، تاکہ طالب علموں کو ابتداءً مکمل بات سمجھ میں آ جاتی، وہ اپنی کتاب کا آغاز کلام سے فرماتا، تاکہ مخاطبین کو، طلباء کو پورا پورا اس سے فائدہ حاصل ہوتا۔ تو مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز کلمہ سے کیوں فرما دیا؟ تو اس کا ایک ضمنی جواب تو یہ ہے کہ اگر مصنف کلام سے آغاز فرماتا تو پھر آپ نے کہنا تھا کلام سے کیوں کیا؟ کسی طریقے سے تو آغاز کرنا ہی تھا نا۔ تو لہٰذا مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز کلمہ سے اس وجہ سے فرمایا، کلام سے اس وجہ سے نہیں فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کلمہ بمنزلہ مفرد ہے اور کلام بمنزلہ مرکب ہے، یعنی کلام مرکب ہوتی ہے اور کلمہ مفرد ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ضابطہ ہے کہ مفرد ہمیشہ مقدم ہوتا ہے اور مرکب ہمیشہ مؤخر ہوتا ہے۔ جب مفرد ہمیں سمجھ آئے گا تو مرکب ہمیشہ ہمیں سمجھ آئے گا۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک آتا ہے، ایک کے بعد دو آتا ہے، دو مرکب ہوا اور ایک مفرد ہوا، ایک پہلے آئے گا اور ایک ہمیشہ پہلے رہے گا اور دو ہمیشہ بعد میں رہے گا، اس لیے کہ وہ مرکب ہے۔ بیان اسی طرح مفرد کلمہ مفرد ہے، وہ ایک کی مانند ہے، وہ پہلے رہے گا، اور کلام مرکب ہے، وہ دو کی مانند ہے، وہ ہمیشہ بعد میں آئے گا۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے، کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہوتا ہے، اور یاد رکھیں جز طبعاً کل پر مقدم ہوتا ہے، جز طبی طور پر کل پر مقدم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کلمہ کو وضعاً کلام پر مقدم اس وجہ سے فرمایا کہ جب جز سمجھ آئے گا تو پھر کل خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ جب کسی چیز کی اجزاء ہی آپ کو سمجھ نہیں آتے تو آپ کلی طور پر اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہوا،
جب کلمہ کے مفہوم کو آپ سمجھ جائیں گے تو کلام انشاءاللہ عز و جل آپ کے سینے میں خود بخود اترتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے یہ 3 سوال آج کے بنیادی کہ سب سے پہلا سوال کہ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیوں نہیں فرمایا، خلاصتاً پیش کرنے لگا ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے کسر نفسی کا اظہار کرتے ہوئے، یعنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے نہیں فرمایا۔ پھر ایک اعتراض ہوا کہ اس سے تو حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے کہ جس کام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے نہ کیا جائے وہ کام ادھورا رہتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا مصنف کے بارے میں حسن ظن ہے کہ انہوں نے تحریراً حمد باری تعالیٰ نہیں کی ہوگی تو تقریراً انہوں نے اللہ رب العالمین کی حمد ضرور کی ہوگی، یعنی اپنی زبان سے انہوں نے اللہ کی حمد ضرور کر دی ہوگی۔ پھر اس کے بعد مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز کلمہ اور کلام سے کیوں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نحوی کا مقصود کلمہ اور کلام ہوتا ہے، اس سے بحث کرنا ہوتا ہے، پس جب تک ان دونوں کے بارے میں آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا تو آپ بحث کیسے کر سکیں گے۔ تیسرا سوال کہ کلمہ کو مقدم کیوں کیا، کلام کو مؤخر کیوں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کلمہ بمنزلہ مفرد ہے اور کلام بمنزلہ مرکب ہے، تو مفرد ہمیشہ مقدم ہوتا ہے اور مرکب ہمیشہ مؤخر ہوتا ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہوتا ہے، اور جز طبعاً مقدم ہوتا ہے اور کل طبعاً مؤخر ہوتا ہے، اس وجہ سے کلمہ کو مقدم رکھا اور کلام کو مؤخر رکھا۔ آج یہ 3 سوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے کلاس خاصہ اول جامعہ فریدیہ آن لائن کلاسز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین طلباء کو اس سے استفادہ لینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔